اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں صلاح شروع ہونے سے پہلے لوگوں کو بلایا جاتا ہے نماز کے لیے اذان دے کر۔ دوستو یہودی مذہب میں استعمال کرتے ہیں ٹرمپٹ لوگوں کو بلانے کے لیے۔ یہودیوں کی کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 3، خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے تم 3 چاندی کے ٹرمپٹ بناؤ۔ ٹرمپٹ کا استعمال کرو لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے۔ دوستو اس آیت میں استعمال کرتے ہیں ناقوس لوگوں کو بلانے کے لیے، الحمدللہ، مگر اسلام میں استعمال ہوتی ہے انسان کی آواز۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ انسان کی آواز یہ جتنے اعلیٰ ہیں ان سب سے بہتر ہے اور سریلی ہے، اور ہمیں پیغام بھی ملتا ہے۔ دوستو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اذان سنی تو رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی چادر آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آنکھیں سرخ ہو گئی۔ تو ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یہ رونا کیسا اور یہ غم کیسا؟ ہم بھی اذان سنتے ہیں مگر نہیں روتے، مگر آپ کے رونے نے تو ہمیں بھی رلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے تو نہ سکون حاصل کر سکیں اور نہ سو سکیں۔ دوستو افسوس کی بات ہے اکثر مسلمان اذان کے معنی جانتے ہی نہیں۔ مؤذن اذان میں کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اچھے کام کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوستو قرآن اور حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے اذان ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث، حدیث نمبر 706، امام ابن ماجہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغل بجوانے کا ارادہ کیا تھا تاکہ لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں، لیکن یہود کی مشابت کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا۔ پھر ناقوس تیار کیے جانے کا حکم دیا، وہ تراشا گیا، لیکن اسے بھی نصارہ سے مشابت کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے خواب دکھایا گیا، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں 2 سبز کپڑے پہنے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے ساتھ ناقوس لیے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا یہ ناقوس بیچے گا؟ اس شخص نے کہا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، میں اسے بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ اس شخص نے کہا، میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں۔ میں نے پوچھا، وہ بہتر چیز کیا ہے؟ پھر اس نے اذان کے کلمات سکھائے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نکلے اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر پورا خواب بیان کیا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے ایک آدمی کو 2 سبز کپڑے پہنے دیکھا جو ناقوس لیے ہوئے تھا، اور اللہ کے رسول سے پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بے شک یہ سچا خواب ہے، برحق ہے۔ اللہ کے رسول نے عبداللہ بن زید سے فرمایا، تم بلال کے ساتھ مسجد جاؤ اور انہیں اذان کے کلمات بتاتے جاؤ اور وہ اذان دیتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند تر ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد گیا اور انہیں اذان کے کلمات بتاتا گیا اور وہ انہیں بلند آواز سے پکارتے گئے۔ دوستو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9، مومنو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔